جب دنیا بھر میں یہودی قوم بکھری ہوئی تھی اور ہزاروں سال سے دھکے کھا رہی تھی، تب مسلم ریاستوں میں انہیں ہمیشہ پناہ ملی۔ سلطنت عثمانیہ نے 1517 میں فلسطین کو فتح کیا تھا، جو جنگ عظیم اور سلطنت کے زوال تک ان کے قبضے میں ہی رہا۔ عثمانی سلطنت پچھلے اسلامی سلطنتوں کے مقابلے میں یہودیوں پر زیادہ مہربان تھی اور در حقیقت انہیں ترقی کے منازل بھی طے کرنے دی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ اتنی ترقی کر جائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کو ہی ختم کرنے پر متفق ہو جائیں گے۔ 19ویں صدی کے آخر میں زائنسٹ موومنٹ نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا، جس کے بعد سلطان عبدالحمید نے ان کے منصوبے کو پلٹنے کے لیے کئی احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ تاہم جب سلطان کو معزول کر دیا گیا اور نوجوان ترکوں نے اقتدار سنبھال لیا، یہ تحریک علاقے میں پھیلنے کے قابل ہو گئی۔ 70 عیسوی میں رومنز کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی کے بعد یہودی پوری دنیا میں بکھر کر رہ گئے اور انہیں جہاں کہیں بھی جانا پڑا انہیں عذاب برداشت کرنا پڑا۔ ان دنوں سے وہ اپنے رکشک اور ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو ایک ہی ریاست کے تحت جمع کرے گا اور پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ کیونکہ اس طویل عرصے کے انتظار کے باوجود مسیحا کی آمد میں تاخیر ہوئی، کچھ یہودی آئیڈیالسٹ ایک یہودی ریاست کو حاصل کرنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں نے برطانوی سلطنت سے مدد مانگی، جو اس دور کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، لیکن ان کے مطالبات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ اور جب وقت کے ساتھ سلطنت نے محسوس کیا کہ یہودیوں کی تحریک زور پکڑ رہی ہے، تو سلطنت نے انہیں اوگینڈا، سائبیریا اور سائپرس جیسے علاقوں کی پیشکش کی، لیکن پھر بھی انہوں نے رضامندی نہیں دی۔ وہ صرف فلسطین ہی چاہتے تھے، جو لاکھوں عربوں کا گھر تھا، جو تورات کے مطابق وعدہ شدہ زمین یعنی دی پرومسڈ لینڈ مانی جاتی ہے۔ عثمانی حکومت نے اس تحریک کے خلاف کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کی، جس سے اس کی علاقائی سلامیت کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ 1871 میں زائنسٹ کی کارروائی سے بہت پہلے عثمانیوں نے فلسطین کے 80% کو سرکاری ملکیت قرار دیا تھا۔ سلطان عبدالحمید کی جانشینی کے بعد اس نے فلسطین میں یہودی آبادکاری کے خلاف حفاظتی اقدامات بڑھا دیے تھے۔ 1883 میں اس نے فلسطینی زمینوں کے حصول کو محدود کر دیا اور اسٹریٹجک علاقے خود لینے کا فیصلہ کر لیا۔ 1900 عیسوی میں سلطان عبدالحمید نے فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کے قیام کو 30 دن تک محدود کر دیا۔ اس نے فلسطین سمیت سلطنت عثمانیہ میں غیر ملکی یہودیوں کے لیے علاقوں کے حصول پر مزید پابندی لگا دی، اور یہ اعلان کیا گیا کہ سلطنت عثمانیہ یورپ سے جلا وطن ہونے والے لوگوں کے لیے بستی کا علاقہ نہیں ہے۔ زائنسٹ موومنٹ کے رہنما تھیوڈر ہرزل نے سلطان عبدالحمید کے ساتھ حاضرین سے درخواست کی۔ جب یہ درخواست مسترد کر دی گئی تو اس نے 1901 عیسوی میں اپنے قریبی دوست پولش فلپ نیولنسکی کے ذریعے سلطان کو اپنی پیشکش کی۔ اس نے عثمانیوں کے غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی اور یورپ میں عثمانی سلطان کے لیے پروپیگنڈا فراہم کرنے کی پیشکش کی، تاکہ یہودی آبادکاری کے لیے فلسطینی زمینیں کھول دی جائے اور حکمرانی یہودیوں کو منتقل کی جائے۔ سلطان نے اس پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے کچھ تاریخی الفاظ کہے کہ میں اس علاقے کا 1 انچ بھی نہیں بیچوں گا، کیونکہ یہ ملک میرا نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا ہے۔ انہوں نے اپنے خون سے اس سلطنت کی قیمت ادا کی ہے۔ یہودی اپنی دولت اپنے پاس ہی رکھے، اگر سلطنت تقسیم ہو جاتی ہے تو وہ فلسطین کو مفت میں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری لاشوں پر ہی ہوگا۔ ہرزل نے اگلے سال ایک بار پھر اپنی پیشکش دہرائی، لیکن جواب وہی تھا۔ عبدالحمید یہودیوں کا دشمن نہیں تھا، وہ مسائل کے لیے جذباتی انداز کے بجائے اپنی حقیقت پسندی کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہود دشمنی کی اصطلاح مسلم کلچر میں کوئی جگہ نہیں رکھتے۔ اس دوران کی گئی تمام احتیاطی تدابیر ملک کی سلامیت کے بارے میں تھی، نہ کہ کسی خاص قوم کے بارے میں۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے بڑی یہودی آبادی کا گھر تھی، جہاں وہ لوگ آزادی سے رہتے تھے۔ سلونیکا شہر
جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور دنیا کا سب سے بڑا یہودی شہر تھا۔ وہ نوجوان ترک جنہوں نے 1909 میں سلطان عبدالحمید کو معزول کیا، انہوں نے سلطان کو جلا وطن کر کے سلونیکا میں ہی رکھا تھا اور اسے ایک یہودی بینکر کے گھر میں قید کر دیا تھا جس کا نام میلاٹینی تھا۔ سلطان کی ملکیت والے تمام علاقوں کو نیشنلائز کیا گیا اور یہودیوں کو نوجوان ترکوں کی طرف سے فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی گئی، کیونکہ انہوں نے نوجوان ترکوں کو اقتدار پر قبضہ کرنے میں مدد کی تھی۔ نوجوان ترکوں میں بہت سے یہودی، فری میسن اور سباتین بھی شامل تھے۔ سباتین یہودیوں کے ایک گروہ کو کہا جاتا ہے جو ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیتے تھے لیکن اپنے یہودی عقیدے اور قبالیت کو خفیہ طور پر برقرار رکھتے تھے۔ یہ تحریک بھی بنیادی طور پر سلونیکا میں ہی تھی۔ ان میں سے ایک یہودی بینکر اور فری میسن ایمانوئل کاراسو گرینڈ وزیر طلعت پاشا کا دوست تھا اور اس وفد کا ایک رکن تھا جس نے سلطان عبدالحمید کو معزول قرار دیا تھا۔ کاراسو اپنے وقت کا سب سے طاقتور شخص تھا اور فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت کا منتظم بھی تھا۔ نوجوان ترکوں نے اپنا قرضہ کاراسو کو اس کی خوش قسمتی بڑھانے میں مدد دے کر دیا اور اسے جنگ عظیم کے دوران بلیک فوڈ مارکیٹ کرنے کی اجازت بھی دی۔ انہی فری میسنز نے 1917 میں اس وقت کے برطانوی فارن منسٹر بیلفور کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس کے بعد برطانوی سلطنت نے فلسطینی زمینوں پر ایک یہودی ریاست قائم کرنے کی اجازت دی تھی۔ بیلفور ڈکلیریشن ایک پبلک سٹیٹمنٹ تھا جو برطانوی حکومت نے 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران فلسطین میں یہودی عوام کے لیے نیشنل ہوم کے قیام کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ جب مصطفیٰ کمال کی کمان میں عثمانی فوج کو شام میں شکست ہوئی تھی تب فلسطین پر 1918 میں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ چنانچہ سلطان عبدالحمید کی ملکیت اور نوجوان ترکوں کے قبضے میں آنے والی زمینیں اب انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ برطانوی قبضے کے بعد فلسطین میں یہودی آباد کاری میں اضافہ ہونے لگا۔ اب یہودی زمینیں خریدنے کے قابل بھی ہو گئے۔ عرب اپنی زمینیں بیچنے پر مجبور تھے کیونکہ وہ معاشی طور پر دباؤ اور پسماندگی کا شکار تھے۔ 1913 میں آخری خط سلطان عبدالحمید نے اپنے پیر و مرشد شیخ ابوالشامت کی خدمت میں بھیجا تھا جو سلسلہ شاذلیہ کے بزرگ تھے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ میں نے نوجوان ترکوں کی دھمکیوں اور ظلم کی وجہ سے خلیفہ کا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ ان اتحادیوں نے شدت کے ساتھ اصرار کیا کہ میں یہودیوں کے لیے ارض مقدس فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی اجازت دوں۔ میں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ بالآخر انہوں نے مجھے 150 ملین برطانوی سونے کے لیروں کی پیشکش کی لیکن میں نے اس پیشکش کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ 150 ملین سونا تو کیا، تم مجھے زمین کے برابر بھی سونا ادا کر دو تب بھی میں اس کی منظوری ہرگز نہیں دوں گا۔ میں نے 30 سال سے زائد عرصے تک ملت اسلامیہ اور امت محمد کی خدمت کی ہے۔ میں نے اپنے آب و اجداد کی تاریخ کو داغدار نہیں کیا۔ میرے اس جواب کے بعد یہ لوگ مجھے برطرف کرنے پر متفق ہو گئے اور مجھے پیغام بھیجا گیا کہ مجھے سلونیکا شہر بھیج رہے ہیں جسے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً قبول کر لیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس کی توفیق سے خلافت عثمانیہ اور عالم اسلام کو ارض مقدس فلسطین میں یہودیوں کے ملک کے قیام کی ذلت اور رسوائی سے داغدار کرنے والی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ 1947 تک فلسطین کی نفس سے زیادہ یہودیوں کی آبادی تھی اور علاقے کا ایک اہم حصہ بھی ان کا تھا اور اگلا مرحلہ آزادی تھا۔ کچھ یہودی گروہوں نے انگریزوں کو علاقے خالی کرنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ ریفرینڈم سے فیصلہ سامنے آیا کہ اب ایک یہودی ریاست قائم ہوگی جس کو یونائٹڈ نیشنز نے 1948 میں کنفرم کیا تھا۔ اس فیصلے کو سب سے پہلے قبول کرنے والا اسلامی ملک ترکی ہی تھا۔ اس نئی ریاست کا نام اسرائیل کے نام پر رکھا گیا تھا جس کے شہنشاہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جن کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کے جھنڈے پر سٹار آف ڈیوڈ 2 بلو لائنز کے درمیان دیکھا جا سکتا ہے جو بحیرہ روم اور دریائے اردن کی علامت ہے۔ وہاں موجود عربوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنی زمینیں یہودیوں کے لیے چھوڑ کر ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پناہ گاہوں میں سخت حالات میں اپنی زندگی بسر کر دی۔ اتحادی عرب فوجوں کو 1948، 1967 اور 1973 میں یہودیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی جس کے بعد یہودیوں نے فلسطین کا نقشہ بدل کر رکھ دیا جس کا اندازہ
سلطان عبد الحمید نے آج سے 100 سال پہلے ہی لگا لیا تھا کہ اگر عثمانی فلسطین سے پیچھے ہٹ گئے تو وہاں قیامت تک خون خرابہ نہیں رکے گا۔